زبور 58۔ اے بزرگو، کیا تم در حقیقت راست گوئی کرتے ہو؟ اے بنی آدم، کیا تم ٹھیک عدالت کرتے ہو؟ بلکہ تم تو دل ہی دل میں شرارت کرتے ہو، اور زمین پر اپنے ہاتھوں سے ظلم پیمائی کرتے ہو۔ شریر پیدائش ہی سے کجروی اختیار کرتے ہیں، وہ پیدا ہوتے ہی جھوٹ بول کر گمراہ ہو جاتے ہیں۔ ان کا زہر سانپ کا سا زہر ہے، وہ بہرے عفی کی مانند ہیں جو کان بند کر لیتا ہے، جو منتر پڑھنے والوں کی آواز ہی نہیں سنتا، خواہ وہ کتنی ہی ہوشیاری سے منتر پڑھیں۔ اے خدا، تو ان کے دانت ان کے منہ میں توڑ دے۔ اے خداوند، ببر کے بچوں کی دھاڑیں توڑ ڈال، وہ گھل کر بہتے پانی کی مانند ہو جائیں۔ جب وہ اپنے تیر چلائے تو وہ گویا کند پیکان ہوں، وہ ایسے ہو جائیں جیسے گونگا جو گل کر فنا ہو جاتا ہے، اور جیسے عورت کا اسکات جس نے سورج کو دیکھا ہی نہیں۔ اس سے پہلے کہ تمہاری ہانڈیوں کو کانٹوں کی آنچ لگے، وہ ہرے اور جلتے دونوں کو یکساں بگولے سے اڑا لے جائے گا۔ صادق انتقام کو دیکھ کر خوش ہوگا، وہ شریر کے خون سے اپنے پاؤں تر کرے گا۔ تب لوگ کہیں گے، یقیناً صادق کے لیے اجر ہے۔ بے شک خدا ہے جو زمین پر عدالت کرتا ہے۔ زبور 59۔ اے میرے خدا، مجھے میرے دشمنوں سے چھڑا، مجھے میرے خلاف اٹھنے والوں پر سرفراز کر، مجھے بدکاروں سے چھڑا، اور خون خوار آدمیوں سے مجھے بچا، کیونکہ دیکھ وہ میری جان کی گھات میں ہیں۔ اے خداوند، میری خطا یا میرے گناہ کے بغیر زبردست لوگ میرے خلاف اکٹھے ہوتے ہیں، وہ مجھ بے قصور پر دوڑ دوڑ کر تیار ہوتے ہیں۔ میری کمک کے لیے جاگ اور دیکھ، اے خداوند لشکروں کے خدا، اسرائیل کے خدا، سب قوموں کے محاسبہ کے لیے اٹھ۔ کسی دغاباز خطا کار پر رحم نہ کر۔ وہ شام کو لوٹتے اور کتے کی طرح بھونکتے ہیں، اور شہر کے گرد پھرتے ہیں۔ دیکھ، وہ اپنے منہ سے ڈکارتے ہیں، ان کے لبوں کے اندر تلواریں ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں، کون سنتا ہے؟ پر اے خداوند، تو ان پر ہنسے گا، تو تمام قوموں کو ٹھٹھا میں اڑائے گا۔ اے میری قوت، مجھے تیری ہی آس ہوگی، کیونکہ خدا میرا اونچا برج ہے۔ میرا خدا اپنی شفقت سے میرا پیش رو ہوگا۔ خدا مجھے میرے دشمنوں کی پستی دکھائے گا۔ ان کو قتل نہ کر، مبادا میرے لوگ بھول جائیں۔ اے خداوند، اے ہماری سپر، اپنی قدرت سے ان کو پراگندہ کر کے پست کر دے۔ وہ اپنے منہ کے گناہ اور اپنے ہونٹوں کی باتوں اور اپنی لان تان اور جھوٹ بولنے کے باعث اپنے غرور میں پکڑے جائیں۔ قہر میں ان کو فنا کر دے تاکہ وہ نابود ہو جائیں، اور وہ زمین کی انتہا تک جان لیں کہ خدا یعقوب پر حکمران ہے۔ پھر شام کو وہ لوٹیں اور کتے کی طرح بھونکیں اور شہر کے گرد پھریں۔ وہ کھانے کی تلاش میں مارے مارے پھریں، اور اگر آسودہ نہ ہوں تو ساری رات ٹھہرے رہیں۔
لیکن میں تیری قدرت کا گیت گاؤں گا، بلکہ صبح کو بلند آواز سے تیری شفقت کا گیت گاؤں گا، کیونکہ تو میرا اونچا برج ہے اور میری مصیبت کے دن میری پناہ گاہ۔ اے میری قوت، میں تیری مدح سرائی کروں گا، کیونکہ خدا میرا شفیق خدا میرا اونچا برج ہے۔ زبور 60۔ اے خدا، تو نے ہمیں رد کیا، تو نے ہمیں شکستہ حال کر دیا، تو ناراض رہا، ہمیں پھر بحال کر۔ تو نے زمین کو لرزا دیا، تو نے اسے پھاڑ ڈالا ہے، اس کے رکھنے بند کر دے، کیونکہ وہ لرزاں ہے۔ تو نے اپنے لوگوں کو سختیاں دکھائیں، تو نے ہم کو لڑکھڑا دینے والی مے پلائی۔ جو تجھ سے ڈرتے ہیں تو نے ان کو ایک جھنڈا دیا ہے، تاکہ وہ حق کی خاطر بلند کیا جائے۔ اپنے داہنے ہاتھ سے بچا اور ہمیں جواب دے، تاکہ تیرے محبوب بچائے جائیں۔ خدا نے اپنی قدوسیت میں فرمایا ہے، میں خوشی کروں گا، میں سکم کو تقسیم کروں گا اور سکات کی وادی کو بانٹوں گا۔ جلاد میرا ہے، منسی بھی میرا ہے، افرائیم میرے سر کا خود ہے، یہودا میرا آسا ہے، مواب میرا چیلچی ہے، ادوم پر میں جوتا پھینکوں گا۔ اے فلسطین، میرے سبب سے للکار، مجھے اس محکم شہر میں کون پہنچائے گا؟ کون مجھے ادوم تک لے گیا ہے؟ اے خدا، کیا تو نے ہمیں رد نہیں کر دیا؟ اے خدا، تو ہمارے لشکروں کے ساتھ نہیں جاتا۔ مخالف کے مقابلہ میں ہماری کمک کر، کیونکہ انسانی مدد عبث ہے۔ خدا کی مدد سے ہم بہادری کریں گے، کیونکہ وہی ہمارے مخالفوں کو پامال کرے گا۔ زبور 61۔ اے خدا، میری فریاد سن، میری دعا پر توجہ کر۔ میں اپنی افسردہ دلی میں زمین کی انتہا سے تجھے پکاروں گا۔ تو مجھے اس چٹان پر لے چل جو مجھ سے اونچی ہے، کیونکہ تو میری پناہ رہا ہے اور دشمن سے بچنے کے لیے اونچا برج۔ میں ہمیشہ تیرے خیمہ میں رہوں گا، میں تیرے پروں کے سایہ میں پناہ لوں گا، کیونکہ اے خدا، تو نے میری منتیں قبول کی ہیں۔ تو نے مجھے ان لوگوں کی سی میراث بخشی ہے جو تیرے نام سے ڈرتے ہیں۔ تو بادشاہ کی عمر دراز کرے گا، اس کی عمر بہت سی پشتوں کے برابر ہوگی۔ وہ خدا کے حضور ہمیشہ قائم رہے گا۔ تو شفقت اور سچائی کو اس کی حفاظت کے لیے مہیا کر۔ یوں میں ہمیشہ تیری مدح سرائی کروں گا، تاکہ روزانہ اپنی منتیں پوری کروں۔ زبور 62۔ میری جان کو خدا ہی کی آس ہے، میری نجات اسی سے ہے۔ وہی اکیلا میری چٹان اور میری نجات ہے، وہی میرا اونچا برج ہے، مجھے زیادہ جنبش نہ ہوگی۔ تم کب تک ایسے شخص پر حملہ کرتے رہو گے جو جھکی ہوئی دیوار اور ہلتی باڑ کی مانند ہے، تاکہ سب مل کر اسے قتل کرو؟ وہ اس کو اس کے مرتبہ سے گرا دینے ہی کا مشورہ کرتے رہتے ہیں۔ وہ جھوٹ سے خوش ہوتے ہیں، وہ اپنے منہ سے تو برکت دیتے ہیں، پر دل میں لعنت کرتے ہیں۔
اے میری جان، خدا ہی کی آس رکھ، کیونکہ اسی سے مجھے امید ہے۔ وہی اکیلا میری چٹان اور میری نجات ہے۔ وہی میرا اونچا برج ہے، مجھے جنبش نہ ہوگی۔ میری نجات اور میری شوکت خدا کی طرف سے ہے۔ خدا ہی میری قوت کی چٹان اور میری پناہ ہے۔ اے لوگو، ہر وقت اس پر توکل کرو، اپنے دل کا حال اس کے سامنے کھول دو۔ خدا ہماری پناہ گاہ ہے۔ یقیناً ادنا لوگ بے ثبات ہیں اور اعلی آدمی جھوٹے۔ وہ ترازو میں ہلکے نکلیں گے۔ وہ سب کے سب بے ثباتی سے بھی ہیچ ہیں۔ ظلم پر تکیہ نہ کرو، لوٹ مار کرنے پر نہ پھولو۔ اگر مال بڑھ جائے تو اس پر دل نہ لگاؤ۔ خدا نے ایک بار فرمایا، میں نے یہ دوبارہ سنا کہ قدرت خدا ہی کی ہے۔ شفقت بھی اے خداوند تیری ہی ہے، کیونکہ تو ہر شخص کو اس کے عمل کے مطابق بدلہ دیتا ہے۔